اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے ضمن میں سب سے زیادہ متنازع نام جادہ بنت اشعث کا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ہے کہ جس نے دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسی کریم ہستی کو زہر دے کر شہید کیا۔ یہ عورت کون تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ سب آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، شیعہ اور سنی منابع کے مطابق جادہ بنت اشعث بن قیس کندی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ اس سے امام حسن علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شیعہ اور سنی منابع کے مطابق اس نے حاکم شام کے اکسانے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا۔ کچھ چوٹی کے اہل سنت مصادر بھی اس نظریے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تاہم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اس کی شادی کیوں اور کیسے ہوئی، اس کے متعلق مختلف روایات ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ ناظرین، تاریخ میں اس عورت کی ولادت کے متعلق کچھ ذکر نہیں ہے کہ یہ کب اور کس سن یا تاریخ کو پیدا ہوئی۔ البتہ اس کے نسب میں اس کے باپ کا نام اشعث بن قیس کندی مذکور ہے، جو اسلام کے ابتدائی عرصے میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، اور اس کی ماں کا نام ام فروہ آیا ہے، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی۔ یوں جادہ بنت اشعث حضرت ابو بکر کی سگی بھانجی تھی۔ ابو الفرج اصفہانی کے مطابق اس کے مختلف نام تھے، جو کہ سکینہ، شاسہ اور عائشہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام جادہ تھا۔ ناظرین، بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد دوسرے خامندوں سے پیدا ہونے والے اس کے بیٹوں کو شوہر کو زہر دینے والی کی اولاد کہا جاتا تھا۔ اس عورت کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے شادی کیسے ہوئی، تو اس سلسلے میں بلازری اس شادی کے متعلق لکھتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن کے لیے سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کیا، تو سعید نے اپنے بھائی اشعث بن قیس سے مشورہ کیا۔ اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید سے کہا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم ام عمران کو میرے بیٹے محمد سے بیاہ دو۔ سعید بن قیس نے اس کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی ام عمران کی شادی اس کے بیٹے سے کر دی۔ پھر اشعث بن قیس نے حضرت علی مرتضیٰ کو امام حسن مجتبیٰ کے لیے اپنی بیٹی جادہ کی تجویز دی۔ تاریخی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی جادہ سے شادی کوفہ میں انجام پائی، کیونکہ بعض روایات کے مطابق اس شادی کے موقع پر اشعث نے حضرت علی کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا۔ نیز اشعث خلیفہ سوئم کے دور خلافت میں آذربائیجان کا حاکم تھا، اور جنگ جمل کے بعد اسے معزول کیا گیا اور وہ کوفہ میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا۔ ان دلائل کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ شادی کوفہ میں انجام پائی، جو سن 36 تا 40 ہجری یعنی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کے درمیان ہوئی، کہ جب امام علی اور ان کا سارا خاندان کوفہ میں تھے۔ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام کا کوفہ میں امام حسن کی شادی کے لیے کسی سے خود رشتہ طلب کرنا اس مشہور عام اعتراض کو بھی نہایت کمزور کر دیتا ہے کہ حضرت امام حسن کثرت سے شادیاں کرتے تھے اور پھر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے، اور حضرت علی اس وجہ سے امام حسن سے معاذ اللہ ناراض تھے، اور کوفہ کے لوگوں سے اس بات کے متمنی تھے کہ وہ امام حسن کو اپنی بیٹیاں نہ دیں۔ اسی طرح بیان کردہ روایات کے مطابق جادہ کا کم سے کم 10 سال تک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عقد رہا۔ یہ بھی ان روایات کی نفی کرتا ہے کہ جن میں امام حسن کو کثرت سے طلاق دینے والا کہا گیا ہے، کیونکہ اشعث بن قیس جو جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے پر آیا ہو
اور واقعہ تحکیم میں بھی پیش رہا ہو اور حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کیا ہو کہ وہ ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنائیں، تو اس کی بیٹی کو بھی امام حسن نے طلاق نہیں دی، جبکہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے صاحب اولاد بھی نہ تھی۔ ان ساری باتوں کے باوجود امام حسن مجتبی نے اسے اپنے گھر میں بسائے رکھا اور وہ ان کے نکاح میں رہی۔ اس بنا پر کسی یقینی اور قطعی دلیل کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسن اتنی آسانی سے ان خواتین کو طلاق دے دیتے تھے جو ان کی اولاد کی مائیں بھی ہوتی تھیں۔ ناظرین، تاریخ میں امام حسن مجتبی کی کسی ایسی اولاد کا ذکر نہیں ہوا جس کی ماں جادہ بنت اشعث ہو۔ شیخ مفید نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 8 بیٹے اور 7 بیٹیوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے کسی ایک کی ماں کا نام بھی جادہ نہیں ہے۔ ناظرین، سنی اور شیعہ تاریخی روایات کی بنا پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا سبب جادہ ہے۔ ابن عبد البر سے، جو اہل سنت کے چوٹی کے مورخ و عالم ہیں، سخاوی نے نقل کیا ہے کہ جادہ نے اپنے سینے میں امام حسن مجتبی کے خلاف موجود کینے کی وجہ سے امام حسن کو زہر دیا۔ شیعہ اور سنی مصادر کے مطابق حاکم شام نے جادہ کو اس کام کے لیے اکسایا۔ اس نے درہم و دینار کا لالچ اور اسے یزید سے شادی کرنے کا لالچ دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جادہ نے انتہائی خطرناک زہر شربت میں ڈال کر امام کو پلایا۔ قطب راوندی نے روایت نقل کی ہے کہ زہر آلود شربت پینے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جادہ پر لعن و نفرین کیا۔ کلینی نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اشعث بن قیس امیر المومنین کے قتل میں بھی شریک ہے، اور اس کی بیٹی جادہ نے امام حسن مجتبی کو زہر دیا۔ ناظرین، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد یہ عورت کہاں گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس بارے میں ابو الفرج اصفہانی لکھتا ہے کہ حاکم شام نے مال دینے کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے 1,00,000 درہم اسے بھجوائے، لیکن یزید سے اس کی شادی کرنے پر راضی نہ ہوا اور اس کے متعلق کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس نے فرزند رسول کو زہر دینے سے دریغ نہیں کیا، وہ یزید کے لیے بھی یہی کام کرے گی۔ ناظرین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جادہ کی زندگی کے متعلق بیان ہوا ہے کہ اس نے 2 دفعہ شادی کی۔ پہلی شادی یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے کی۔ اس سے اس کے اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر نام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے اسماعیل اور اسحاق اپنے باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ سن 63 ہجری میں یعقوب بن طلحہ کے واقعہ حرہ میں قتل ہونے کے بعد اس عورت یعنی جادہ بنت اشعث نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس بن عبداللہ بن عباس سے شادی کی اور اس سے محمد نام کے لڑکے اور قریبہ نام کی لڑکی کی ماں بنی۔ ان دونوں اولادوں سے اس کی نسل ہوئی، لیکن وہ بھی باقی نہ رہی۔ مشہور شاعر قیس بن عمر بن مالک، جو نجاشی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے جادہ کی مذمت میں اشعار کہے جو کتب تاریخ میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ مضمون جن کتابوں سے لیا گیا وہ یہ ہیں: کتاب الفتوح، مصنف ابن عاصم کوفی، مقاتل الطالبین، الارشاد، شرح نہج البلاغہ، بلازری کی انساب الاشراف، ابن عساکر کی تاریخ مدینۃ الدمشق، التحفۃ اللطیفہ، طبرسی کی الاحتجاج، الخرائج والجرائع، یعقوب کلینی کی کافی، طبقات ابن سعد، زرکلی کی الاعلام، تہذیب الکمال، ابن حبان کی الثقات۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔